أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 16ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مشقت اٹھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ساری رات نماز پڑھتے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے. بعض صحابہ بھی بہت زیادہ تلاوت کرتے، تو بعض کافروں نے کہہ دیا کہ انہیں قرآن کیا ملا، ان کے لیے تو مصیبت پڑ گئی، مشقت میں پڑ گئے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے. لیکن نصیحت اس کے لیے ہے جو خوف خدا رکھتا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا. اور اسی لیے 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنی تلاوت کرو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، قرآن کریم نازل ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. الرحمن، اس ذات کا ایک نام رحمان ہے. علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی کا کیا مطلب؟ یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے کہ عرش کیسا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، عرش پر کیسے ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو آیات متشابہات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مانو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے، اس کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور بعض لوگ اس آیت متشابہات کو لے کر بڑا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے، باقی اللہ کہیں نہیں رہتا. یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، سورہ مجادلہ میں، کہ جب تم 3 لوگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، یعنی تم جتنے بھی ہو ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو آیات محکمات ہیں جن میں واضح ہے اس کے مطابق عقیدہ بنانا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے. جو آیات متشابہات ہیں اس کے مطابق عقیدہ نہیں بنا سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں کہ آیات متشابہات کی کھوج میں وہ لوگ لگتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت ہے. یعنی جو پکا مومن ہوگا وہ آیات متشابہات کو مان کر کہے گا اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ
ان دونوں کے درمیان جو کچھ، اور زمین کے نیچے تحت الثری جسے کہتے ہیں کہ زمین کا آخری کنارہ، اس کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ آج تک کوئی آدمی یہ تحقیق نہیں کر سکا کہ زمین کتنی نیچے جا کے ہے۔ یہاں سے شروع کریں تو کتنا نیچے جائیں تو زمین ہی زمین ہے۔ دنیا کے سائنسدانوں نے مل کر کوشش کی، 6 کلومیٹر تک نیچے گئے، 6 کلومیٹر تک، لیکن آگے جا کے اتنی سخت چٹان آئی کہ ان کے اوزار بھی جواب دے گا۔ اب اس سے نیچے کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بات کرو تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم آہستہ بولو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم دل میں بات چھپا کے رکھو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی صفاتی نام بہت ہیں۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو تقریباً 5 رکوع میں چلے گا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورہ کلیم بھی ہے، سورہ طٰہٰ، اور ایک نام سورہ کلیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے جا کر کوئی دہکتا ہوا کوئلہ لے آؤں گا تاکہ آگ جلا کر سردی دور کر لیں گے اور صبح کو پھر راستہ معلوم کر لیں گے، اور یا وہاں پر کوئی آدمی مل گیا تو اس سے رہنمائی لے لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے 20ویں پارے میں آئے گا، دوپہر کے وقت باہر نکلے، جب قیلولہ کا وقت ہوتا تھا لوگ سوئے ہوتے تھے، تو دیکھا کہ فرعونی اور آپ کی برادری کا آدمی بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو آپ کی برادری کے آدمی نے کہا جی یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے کہ اپنی برادری کے آدمی سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس قبطی کو جو فرعونی تھا ایک مکہ مارا، وہ مر گیا۔ اب شور مچ گیا کہ جی بندہ مر گیا، اب پتہ کوئی نہیں مارا کس نے۔ اللہ کی شان، سارا وہ دن گزرا، رات گزری، اگلا دن پھر وہی وقت آیا دوپہر کا، موسیٰ علیہ السلام پھر باہر نکلے تو دیکھا وہی کل والا آدمی جو آپ کی برادری کا تھا بنی اسرائیلی، وہ پھر ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے۔ تو آپ نے غصے سے کہا کہ لگتا ہے تو ہی شرارتی ہے، روزانہ تیرا ہی پھڈا ہوتا ہے۔ وہ یہ سن کے ڈر گیا کہ کہیں موسیٰ مجھے بھی مکہ نہ مار دیں، تو اسے شور مچا دیا، موسیٰ کل بھی آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ لوگوں نے سن لیا۔ اب فرعون کو شکایت چلی گئی کہ وہ جو کل بندہ ہمارا مرا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ اب وہ مشورہ شروع ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ وہاں وہ مشورہ کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور قتل کر دو۔ ایک آدمی آپ کا خیر خواہ تھا، وہ آپ پر یعنی مانتا تھا آپ کو اچھا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ آپ کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں، بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے تو جان چھوٹے۔ تو آپ چلتے چلتے قوم مدین کے پاس پہنچے، اہل مدین کے پاس جن کے نبی شعیب علیہ السلام تھے۔ پھر وہ واقعہ آیا کہ وہاں ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے درخت کے سائے میں، تو 2 لڑکیاں آئیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے، وہ سائیڈ پہ کھڑی رہیں۔ جب لوگ پانی پلا کے کنویں کے اوپر پتھر رکھ کے چلے گئے تو بچا کچا پانی انہوں نے بکریوں کو پلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ ان کا جی ہمارا باپ بوڑھا ہے، کوئی مرد نہیں ہمارے گھر میں، تو ہم آتی ہیں بچا کچا پانی پلاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، وہ پتھر جس کو 8 آدمی اٹھا کے رکھتے تھے اکیلے نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا، پانی نکالا اور خوب پانی پلایا بکریوں کو۔
اب وہ لڑکیاں گھر گئیں تو وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، نبی کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے بتایا کہ بڑا حیا والا ایک آدمی آیا ہے، بڑا طاقتور ہے، اکیلے نے جو ہے وہ 8 مردوں کے برابر کام کیا. تو شعیب علیہ السلام فرمایا کو بلا کے لاؤ. اب ان میں سے ایک آئی بلانے کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، مجھے بتاتی رہنا کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے، تاکہ عورت پہ نظر نہ پڑے، عورت پیچھے رہے. اب جب پہنچ گئے تو آپ نے ساری بات بتائی. تو شعیب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ان کا گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب آپ فرعون سے بچ گئے ہو، محفوظ ہو، آپ یہاں رہو، ان دونوں بیٹیوں میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو، اور شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ کو میرے پاس رہنا ہوگا، کہیں اور نہیں جائیں گے، میرے پاس رہیں گے. اور اگر 10 سال پورے کر دے تو یہ آپ کا احسان ہوگا. اب نکاح ہو گیا، آپ وہیں رہتے رہے. 10 سال کا عرصہ پورا ہوا تو آپ نے کہا کہ اب میرا جی چاہتا ہے اپنی ماں کو ملوں، بہن کو ملوں، بھائی کو ملوں. میں ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب دونوں میاں بیوی چلے ہیں. چلتے چلتے رات پڑی تو رات کا اندھیرا، سردی کی رات، راستہ بھول گئے. اب دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دور ایک درخت کے پاس آگ چمکتی ہوئی، جلتی ہوئی نظر آئی. تو اس وقت آپ نے بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے یا تو آگ لے آؤں گا، یہاں آگ جلا لیں گے، سردی دور ہو جائے گی، یا کوئی بندہ مل گیا اسے راستہ معلوم کر لوں گا. لیکن جب وہاں پہنچے تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو اللہ کے نور کی تجلی تھی. اب جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا رب بول رہا ہوں، فخلع نعلیک، جوتے اتار کے آؤ. آپ مقدس وادی میں ہو جس کا نام طوا ہے. وادی سینہ بھی کہتے ہیں، وادی طوا بھی کہتے ہیں، لیکن مقدس جگہ ہے، جوتے اتار کے آؤ. اور یہی ادب ہے، مقدس جگہ ہوں تو جوتے اتار کے جانا چاہیے. مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے قبرستان ہو. جہاں قبرستان میں بغیر جوتوں کے چلا جا سکتا ہے وہاں جوتے اتار کے چلنا چاہیے. جنازگاہ ہوتی ہے وہاں جوتے اتار کے جائیں، یہ مقدس جگہ ہیں. تو مقدس مقامات پہ جوتے اتار کے جاؤ. پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں جو کہوں گا اسے توجہ سے سننا. استماع کا معنی ہوتا ہے تکلف کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننا. اور یہی حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے بات سنو. یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اسے توجہ سے سنو. کئی لوگ کہتے ہیں جی سن بھی رہے ہیں، اپنا بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، توجہ سے سنو اور اپنی زبان بند رکھو. وَأَنصِتُوا، زبان بند. اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ جب جماعت میں ہم ہوں گے تو تلاوت امام کرے گا، باقی خاموش رہیں گے، وہ توجہ سے سنیں گے، چاہے آواز آئے چاہے نہ آئے. آواز آئے چاہے نہ آئے وہ مقتدی ہیں. مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے، امام کا کام تلاوت کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب تمہارا امام آگے کھڑا ہے تو پھر امام کی تلاوت تمہاری تلاوت ہے، یعنی تم سب کی طرف سے امام تلاوت کر رہا ہے، لہذا خاموشی سے سنو. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ توجہ سے سننا جو کہوں گا. اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، یعنی میرا ذاتی نام اللہ ہے، باقی جو نام ہے وہ صفاتی ہیں. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز کا مقصد رب کو یاد کرنا ہے. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. نشانیاں بتائی ہیں، تاریخ بتائی ہے، سال نہیں بتایا، صدی نہیں بتائی. اور قیامت کیوں آئے گی؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ دنیا میں لوگوں نے جو محنت کی ان کی محنت کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے. اچھے اعمال کیے ہوں گے اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا. فلا یصدنک عنہا، اس سے آپ کو ہٹا نہ دے،
گمراہ نہ کر دے وہ شخص جو قیامت کو نہیں مانتا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قیامت کو مانتے ہیں لیکن کوئی دوست ایسا مل گیا جو قیامت کو مانتا نہیں، اس نے ایسی باتیں کی کہ آپ اس کی باتوں میں آ گئے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی قیامت نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ جو شخص قیامت کو نہ مانتا ہو وہ آپ کو اپنی باتوں میں لگا کر اس عقیدے سے ہٹا دے، اور یہ نشانی بتا دی کہ قیامت کا انکار کرنے والا وہ ہوگا واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات پہ چلنے والا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہے وہ تو انکار نہیں کر سکتا، جو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والا وہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ قیامت کا انکار کر سکتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہ چلنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، کبھی کبھی میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بکریاں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں یا بعض دفعہ مزدور بھی کوئی ڈنڈا لے کر کمر کے پیچھے رکھ لیتے ہیں، اسے ٹیک لگا لیتے ہیں تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اسی ڈنڈے کے ذریعے میں پتے جھاڑتا ہوں تاکہ بکریاں وہ کھا لیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ اب یہاں ایک عجیب بات یہ ہے جو میں نے پڑھی تو نہیں، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں سنی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، جنت حلال و جہنم حرام۔ لمبا جواب دیا۔ یہ خواب کی باتیں ہیں، جاگنے کی نہیں۔ سنت جواب وبرکاتہ تک ہے، اس سے آگے سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہوگا، آگے جملے نہیں کہنے ہیں، لیکن وہ تو خواب کی بات ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ غزالی یہ بتاؤ، میں نے سلام کیا تھا، جواب تھا وعلیکم السلام، آپ نے لمبا کیوں کر دیا؟ امام غزالی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ایک سوال کروں؟ یہ کرو۔ اللہ نے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب تھا کہ عصا ہے، آپ نے جواب کیوں لمبا کیا؟ جواب تو اتنا تھا نا کہ عصا ہے، آپ نے لمبا کیوں کیا کہ جی میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام لیتا ہوں؟ ان باتوں کی تو ضرورت نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا غزالی میں رب سے باتیں کر رہا تھا تو جی چاہا بات لمبی ہو جائے۔ تو امام غزالی نے کہا میں رب کے کلیم سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے بھی چاہا کہ جواب لمبا ہو جائے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غزالی تمہارے نبی نے سچ کہا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ عصا پھینکیے۔ آپ نے پھینکا تو وہ ایک سام بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور بھاگ پڑے۔ آگے 19ویں پارے میں ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ڈر ایک فطری ڈر ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، موسیٰ واپس آؤ، اسے پکڑو، ڈرو نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یعنی آپ پکڑو گے پھر یہ عصا بن جائے گا، ڈنڈا بن جائے گا۔ اب آپ نے پکڑا تو ڈنڈا بن گیا۔ اللہ کا ایک اور معجزہ دکھاتے ہیں، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے اور اس کو نکالیے۔ اب جب یہ نکلے گا تو یہ سفید چمکدار ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ معجزہ ہوگا کہ آپ بغل میں ڈال کے ہاتھ نکالیں گے، چمک رہا ہوگا، پھر آپ ڈالیں گے پھر ویسے ہو جائے گا۔ تو یہ دو معجزے ہم نے آپ کو دیے ہیں، اور ہم آپ کو اور بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ فی الحال آپ اس طرح کریں کہ آپ فرعون کے پاس جائیں،
انہو طغا، وہ بڑا نافرمان ہو چکا ہے، بڑا سرکش ہو چکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ آپ فرعون کے گھر پہنچ گئے، فرعون نے پالا، چھوٹا بچہ ہے، ایک دن فرعون کی داڑھی کو پکڑے کھینچ دیا۔ فرعون ڈرا ہوا تو پہلے تھا، تو بیوی سے کہتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا لڑکا ہے نا، جو میری حکومت پہ قبضہ کرے گا، لگتا ہے یہی لڑکا ہے۔ بیوی نے کہا بچہ ہے، اسے کیا پتہ؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں، کہ چلو اگر یہ بچہ ہوا تو تب بھی پتہ چل جائے گا، سمجھدار ہوا تب بھی پتہ چل جائے گا۔ بھی کیسے؟ ایک تھالی لاؤ، اس میں کوئلہ لے کے آؤ، سرخ کوئلہ جو دہکتا ہوا ہو، اور ایک ہیرا لے آؤ۔ ہیرا اور کوئلہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، اگر ہیرا اٹھایا تو سمجھ لو کہ یہی ہے آپ کا دشمن، بڑا سمجھدار ہے، اور اگر کوئلہ اٹھایا تو سمجھنا بچپنا ہے، بچہ ہے۔ اب جب تھالی میں وہ دونوں چیزیں سامنے کی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام ہیرا اٹھانا چاہتے تھے، جبریل آ گئے، نہیں راز فاش ہو جائے گا۔ ہاتھ ادھر کر دیا، کوئلہ اٹھا کے منہ میں رکھا، وہ گرم گرم تھا تو چھالا سا بن گیا، اس سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، تھوڑا سا رک رک کے بولتے تھے۔ اس لیے فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے اس لکنت کو ختم فرما دے، اس گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ بھی کسی کو کر دیں، یعنی میرا وزیر بنا دیں، میرے خاندان میں سے بنائیں۔ ہارون ہے میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے مجھے طاقت دے دے، اسے میرے معاملے میں شریک کر دے، یعنی اسے بھی نبی بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کثرت سے کریں، آپ کو ذکر کثرت سے کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، اور آپ بے شک ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو مانگا ہے وہ مل گیا ہے، یعنی آپ کی دعا پر آپ کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا دیا، آپ کا ساتھی بنا دیا۔ اب دونوں اکٹھے ہو کر وہاں جانا فرعون کے پاس۔ اب آگے کچھ اور احسانات کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور بڑی عجیب ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو آپ کو خیال آ گیا کہ بیوی تو ادھر بیٹھی ہے اور مجھے حکم ہے یہیں سے جاؤ، وہ اکیلی وہاں بیٹھی رہے گی، کیا بنے گا اس کا؟ اس کے کھانے کا کیا بنے گا؟ زیادہ تر رزق کی فکر ہوتی ہے نا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر ہے، گول پتھر، اس پہ ڈنڈا مارو۔ آپ نے وہ عصا مارا، وہ ٹوٹا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ پھر حکم دیا، اس پہ ڈنڈا مارا، ٹوٹا، ایک اور تیسرا پتھر نکلا۔ اب اس پہ ڈنڈا مارا، وہ ٹوٹا، اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ اللہ نے بتا دیا موسیٰ ہم تو 3 پتھروں کے اندر بھی رزق دیتے ہیں، تو آپ کی بیوی کو رزق کیسے نہیں دیں گے؟ لہٰذا اس کی فکر نہ کریں، رازق اللہ کی ذات ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ محبت میں کرتے ہیں، لیکن وہ انسان کے عقیدے کو خراب کر دیتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے نا کہ نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے اور 2 قسم کے گروہوں سے بچنا ہے، غیر المغضوب علیہم جن سے اللہ ناراض ہے، ولا الضالین اس سے مراد عیسائی، یعنی جو محبت میں آگے بڑھ گئے۔ غیر المغضوب علیہم یہودی، یہ گستاخ ہوئے، نبیوں کی گستاخی کی، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے گستاخ نہ بننا۔ اور ولا الضالین محبت میں حد پہ رہنا ہے، حد سے آگے نہیں جانا، یہ حکم ہے ہمیں۔ جس طرح عیسائی گستاخی تو نہیں کی، گستاخی تو یہودیوں نے کی، عیسائیوں نے محبت میں حد سے آگے نکل گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اتنی پیدا کر لی کہ کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ یہودیوں کی طرح نبیوں کی گستاخی کرتے ہو اور نہ عیسائیوں کی طرح نبیوں کو
درجے سے آگے بڑھا دیتے ہو۔ اعتدال کیا ہے؟ ولی کو ولی کے درجے پہ رکھو، صحابی کو صحابی کے درجے پہ رکھو، نبی کو نبی کے درجے پہ رکھو، اور رب کو رب کے درجے پہ رکھو۔ یہ اعتدال ہے۔ اگر گستاخی کر کے رب کے مقام کو نبیوں سے بھی نیچے لے آئے، یا نبیوں کی گستاخی کر کے ان کو صحابہ سے بھی نیچے لے آئے، یا صحابہ کی گستاخی کر کے عام مسلمانوں سے نیچے لے آئے، یہ بھی غلط۔ اور دوسرا، کسی ولی کو بڑھا کر نبی سے آگے لے گئے، صحابی سے آگے لے گئے، یا صحابی کو بڑھا کر نبی سے آگے لے گئے، یا نبی کو بڑھا کر رب کے برابر لے گئے، دونوں طریقے غلط ہیں۔ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھو۔ آج بعض لوگ کلام بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اور اس محبت میں نبی کی بھی توہین کر جاتے ہیں، اس عشق میں نبی کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ جس طرح معراج کے موقع پر بعض مولوی ایسے جاہل ہیں، بس ممبر مل جاتا ہے، علم ہوتا کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ نبی پہنچے، جبریل نے جواب دے دیا یا رسول آگے میں نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے اللہ کا حکم نہیں، لیکن بعض تو دیکھو جی بے وفا نکلا، بے وفا نکلا، ایسے جملے گستاخی ہے، اور یہ گستاخی رسول ہے، اس لیے کہ 4 بڑے فرشتے جو ہیں، سیدنا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چاروں رسول ہیں، ان میں سے کسی کی بھی گستاخی رسول ہے۔ اب اگلی گستاخی کیا کرتے ہیں؟ نبی سدرۃ المنتہا پہ ہیں، نبی پریشان ہے اوپر کیسے جاؤں، اللہ پریشان ہے اوپر کیسے بلاؤں۔ ایسے جاہل لوگ، اللہ بھی پریشان، نبی پریشان اوپر کیسے جاؤں۔ اور جو بلاتا ہے میزبان، تو مہمان کبھی پریشان ہوتا ہے؟ اسے پتہ میرا میزبان ہے، وہ مجھے خود بلا لے گا، وہ تو پریشان نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ پریشان اوپر کیسے بلاؤں۔ اتنے میں ایک سفید داڑھی والے بابا جی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے کندھے پہ بیٹھو میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ کندھے پہ بٹھا کے چھوڑ کے آئے اللہ کے پاس، عرش پہ چھوڑ کے آئے۔ جانتے ہو وہ کون تھے؟ اب آگے مولوی پینچر لگائے گا، جس علاقے میں بات کر رہا ہوگا، پاک پتن میں بات کر رہا ہوگا، تو کہے گا پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ بابا فرید الدین گنج شکر تھے۔ لاہور میں بات کر رہا ہوگا، پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ علی حجویری داتا صاحب تھے۔ کہیں اور بیان کر رہا ہوگا، جانتے ہیں وہ سفید داڑھی والے کون تھے؟ وہ گیاری والی سرکار تھے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ تم ولی کو نبی سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہو، اللہ سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہو، کہ اللہ بھی پریشان، نبی بھی پریشان، یہ ولی پریشان کوئی نہیں؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو۔ اسی طرح بعض لوگ انہوں نے کلام بنایا کہ نبی ہے آسرا کل جہاں دا، یعنی سارے جہان کا جو سہارا ہے، جو امید کی کرن ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ایمان ہی آپ کی دولت سے ملا ہے، سارے جہان کا۔ لیکن اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کرو، لیکن ایک درجے میں رہ کر۔ وہ صحابیہ ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، صحابیہ ہیں۔ تو صحابیہ کے مقام کو یوں بلند کرنا کہ نبی سے آگے، بلکہ نبی سے آگے نہیں، امام الانبیاء سے آگے لے جائے۔ کیسے عجیب لوگ ہو۔ اور پھر تمہارے ان دونوں جملوں میں تضاد ہے۔ وہ تضاد کیسے ہے کہ کل جہاں کا آسرا نبی ہیں، تو کل جہاں میں فاطمہ نہیں آ گئی؟ گویا تم نے مان لیا حضرت فاطمہ کا آسرا بھی نبی، لیکن اگلے جملے میں کیا کہتے ہو؟ نبی کا آسرا حضرت فاطمہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ بیٹی ہیں آپ کی، وہ صحابیہ بھی ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اور مقام نبی سے بلند تو نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ بس کلام بنا دیتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ معنی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ کلام غلط ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بھی یہ کلام لکھا، جو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو نہ پڑھیں، اسی جیسا کوئی اور کلام بنا لیں، لیکن ایک اصول یاد رکھیں بس، ولی کو ولی کے درجے پہ، صحابی کو صحابی کے درجے پہ، نبی کو نبی کے درجے پہ، اور رب کو رب کے درجے پہ رکھو۔ یہ ہے ہدایت اور یہ ہے راہ اعتدال۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔